میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات میں نے اشاروں میں کی، لیکن اب بات قرآن کی آئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں، دراصل بات یہ ہے، قرآن مقدس میں ایک سورت ہے، اس کو سورۃ الکہف کہتے ہیں، اور اس کا نام سورۃ الکہف اس لیے ہے کہ اس میں اللہ نے اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اصحاب کہف کون لوگ ہیں؟ اصحاب کہف کا مطلب ہوتا ہے غار والے اصحاب۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ غار والے اصحاب کی فضیلت آپ جانتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ اگر اصحاب کہف کا نام کسی گھر میں لیا جائے تو اس گھر میں چوری نہیں ہوگی، اس گھر میں آگ نہیں لگے گی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اصحاب کہف کے نام اگر کسی کے دروازے پر لکھ دیا جائے تو اس گھر کے اندر کبھی طاعون کی وبا نہیں آئے گی، اس گھر میں کبھی موذی بیماری نہیں آئے گی۔ اصحاب کہف کے نام اتنے مکرم ہیں، اتنے محترم ہیں، اتنے عظیم ہیں۔ آج کل ہماری قوم کے جوان دراصل نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ قرآن سمجھتے ہیں، نہ حدیث سمجھتے ہیں۔ جس نے جیسا بول دیا، کوا کان لے گیا، کوے کے پیچھے دوڑا، لیکن کبھی کان کو ہاتھ لگا کر نہیں دیکھا۔ تو بات چل رہی تھی اصحاب کہف کی، وہ چند بندے ہیں، چند بندے، ان کی شان یہ ہے کہ بات یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کے امتی ہے علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، ان کا ذکر قرآن میں آیا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ہمارے کچھ بھائی نوجوان لڑکے چھوکرے جنہیں دین کی معلومات نہیں، یہ ولیوں کا ذکر لے کر کیا بیٹھ گئے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت تھی اصحاب کہف کا ذکر بیان کرنے کی، پوری سورت ہی ان کے نام کر دی، پوری سورت ان کے نام کر دی۔ بھائیوں، تراویح میں جب تک سورہ کہف نہ پڑھی جائے قرآن ختم نہیں ہوتا، ایک سورت چھوٹ جائے گی۔ 114 سورتیں ہیں، آپ نے 13 پڑھی، 113 سورہ کہف چھوڑ دیا کہ اس میں تو ولیوں کا ذکر ہے، اور اسی میں ولیوں کا ذکر نہیں، نمل میں بھی ولیوں کا ذکر ہے، اسی میں ولیوں کا ذکر نہیں۔ سنیو توجہ کرو، سورہ مریم میں بھی ولیوں کا ذکر ہے، آل عمران میں بھی ولیوں کا ذکر ہے، سورہ اللہ اکبر، سورہ آل عمران بھی اولیاء کا ذکر، اور وہ سورت جس کو سب سے زیادہ تم پڑھتے ہو جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، ولیوں کا ذکر کیے بغیر وہ سورت بھی ختم نہیں ہوتی، اس میں بھی ولیوں کا ذکر ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ انعام کس پہ کیا تو خود ہی کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار جماعتیں ہیں، نبیوں پہ انعام کیا، صدیقوں پہ انعام کیا، شہداء پہ انعام کیا، اور اولیاء پہ انعام کیا۔ تو اللہ نے تو فاتحہ بھی ختم نہیں کی ولیوں کے ذکر کے بغیر۔ اس سورت میں بھی ولیوں کا ذکر ہے جسے سورہ یاسین کہتے ہیں۔ اٹھائیے سورہ یاسین، اس میں تو ولیوں نے مردہ زندہ کیا، اس کا تذکرہ ہے۔ آپ کہتے ہیں غوث پاک مردہ زندہ کرے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جو غوث پاک سے ادنا تھے نا، ادنا، انہوں نے مردہ زندہ کیا، سورہ یاسین اٹھا کے دے۔ بات پھر چلے اسی طرف، سورہ کہف کی طرف، سورۃ الکہف۔ وہ چند بندے تھے، چند جوان تھے جسے اصحاب کہف تھے۔ بات یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے، ایک عقیدہ ختم ہو گیا کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ تو دعا کرنے والے دعا کرتے تھے کہ اللہ، یہ بادشاہ تو بڑا خطرناک ہے جس کا نام تھا دقیانوس۔ دقیانوس یہ بادشاہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتا، توحید اور رسالت کی باتیں کرتا، وہ قتل کر دے اور کہتا کہ مجھے خدا مانو، میرے عقیدے کو قبول کرو، زبردستی اپنا عقیدہ قبول کروانے کی بات کرتا۔ چند جوان تھے، قرآن اس کے بارے میں حتمی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ بات قرآن راز کے طور پہ رکھتا ہے کہ وہ اتنے تھے تو اتنا ان کا کتا تھا، وہ اتنے تھے تو ان کا کتا اتنا تھا، وہ اتنے تھے تو ان کا کتا اتنا تھا۔ تعداد اللہ نے راز میں رکھی۔ کیوں رکھی؟ اس لیے کہ اللہ ہی جانتا، کچھ باتیں راز میں رکھی جاتی اور اولیاء کی بات تو خاص راز میں رکھی جاتی، بلکہ اللہ فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی، میرے اولیاء میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اولیائی تحت قبائی، میرے اولیاء میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اس کا صحیح ترجمہ کروں تو آپ اٹھ کر بھاگ جائیں، میری بات بھی نہ مانے، لیکن جتنا برداشت کر سکتے اتنا ہی ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے ولی میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اگر کپڑے کی چادر میں کوئی چھپا ہوا ہو تو ہم اس کو نہیں پہچانتے، جو اللہ کی چادر غیرت کے نیچے چھپا ہوا ہو تو اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ لیکن پہچاننے کا ایک طریقہ ہے، اگر ایک چادر کے نیچے چار چھپے ہوئے تو چاروں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ پتا چلا چادر کے اندر والے کو پہچاننے کے لیے چادر کے اندر چھپا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے ولی میری چادر غیرت کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ تو اب اگر کوئی ولی کو پہچاننا چاہتا ہے تو اس کو بھی چادر غیرت کے نیچے آنا پڑے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا ولی کو غیر ولی نہیں بلکہ ولی کو ولی پہچانتا ہے، کیونکہ وہ سب ایک چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اب آپ کہتے ولی میرے سمجھ میں نہیں آتا، تو سمجھ میں آنے کے لیے
वली बनना जरूरी है, आपको वली बनना जरूरी है। वली जब तक वली बनेंगे नहीं, आपको वली समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बेचारे वो लोग वलियत के खिलाफ तकरीर करते हैं जो विलायत की मंजिल पर नहीं है। जो विलायत की मंजिल पर आ जाए तब उसे पता चले कि वली कहते किसे हैं। झगड़ा इसी में है भाई, जिसने सारी जिंदगी आम न खाया उसको आम का मजा कोई समझा सकता है? तो जिसने विलायत का मजा न चखा उसको फिर कैसे बताऊं कि वली किसे कहते हैं? तो बात इतनी हुई, वो चंद जवान थे, उन्होंने सोचा कि ये दकियानूस छोड़ेगा नहीं, इसको पता चला तो कत्ल कर देगा, जान भी बचाना ईमान भी बचाना। वो आधी रात के बाद चुपके से दबे पैर निकले। अब जरा इब्ने अब्बास से मैं बयान कर रहा हूं, इब्ने अब्बास का हवाला इसलिए कि उनको सब मानते हैं। हजरत असहाबे कहफ निकले, रात के वक्त दबे पैर चुपके चुपके जा रहे थे। वो चंद नौजवान थे, 4, 5, 3 वो कुछ नौजवान थे, या उनकी तादाद हतमी तौर पर नहीं है तो मैं भी हतमी तौर पर नहीं बताऊंगा। वो चंद जवान थे, चंद अब आप सुन ले। जब वो दबे पर आधी रात के बाद अपना ईमान बचाने के लिए निकले तो उनको अपने पीछे पीछे किसी के आने की आहट सुनाई दी। जब आहट सुनाई दी तो उन्होंने पलट करके देखा। जब उन्होंने पलट करके देखा तो कुत्ता आ रहा था। कुत्ते की फितरत और आदत में भौंकना है। जब उन्होंने देखा कि पीछे कुत्ता आ रहा है तो कहा ये कुत्ता कहीं भी भौंकेगा, और जहां भौंकेगा तो लोग समझेंगे कि चोर आए, डाकू आए, तो लोग हमारी तरफ बढ़ेंगे और ये हमें पकड़ा देगा। तो उन्होंने उनमें से एक ने पत्थर उठाया, पत्थर उठा करके उस कुत्ते पर जैसे ही फेंक करके मारना चाहा, उस कुत्ते ने अल्लाह से अर्ज किया, ए अल्लाह मैं बेजबान हूं, ये मेरी बात ना समझेंगे, तू मुझे जबान अता फरमा। अल्लाह ने उस कुत्ते को जबान अता की। पता चला अगर कुत्ता भी दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ को भी शरफ कबूलियत अता फरमाता है। मांगने का सलीका चाहिए, कुत्ते को भी मुंह मांगी नेमत मिलती है। कुत्ते ने अर्ज की अल्लाह मुझे जबान दे ताकि मैं इनसे कलाम करूं। अल्लाह ने उसको जबान दी। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं वो कुत्ता अब वलियों से बात करने के लिए कैसे खड़ा हुआ? कहते हैं कि वो 2 पैरों को उसने पीछे खड़ा कर लिया और अपने दोनों हाथों को वलियों के आगे फैला दिया, आजिजी से फैला दिया। कुत्ते को पता है कि औरों से बात करने का अंदाज अलग है, वली से बात करने का अंदाज अलग है। इब्ने अब्बास कह रहे हैं अपने हाथों को, बल्कि दोनों आगे के पैरों को हाथ बना के फैला दिया। उसने कहा यारो खुदा के, आपको ये डर है कि मेरी आदत और फितरत में भौंकना है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि भौंका कहां जाता है। कुत्ता होकर मालूम है कि भौंका कहां जाता है। मैं खुदा के यारों पर नहीं भौंकता, मैं खुदा के यारों पर नहीं भौंकता, मुझे पता है कहां भौंकना चाहिए। ऐ हजरत इंसान, तुझे अशरफुल मखलूकात होने पे गरूर है? क्या तू कुत्ते से भी गैर गुजरा हो गया? वो कुत्ता होकर कह रहा है कि मैं वलियों पे नहीं भौंकता। अगर तू वलियों पे भौंक रहा है तो बता, जुमले सख्त हो तो माफ करना, लेकिन अगर तू वलियों पे भौंक रहा है तो बता क्या तू कुत्ते से गैर गुजरा हो गया? क्यों बात करते हो? अगर ये बात इब्ने अब्बास की तफसीर में नहीं तो जो चाहे सजा दे। कुत्ते ने कहा मैं भौंकूंगा नहीं, मुझे ले चले, पहरा दूंगा, आपके करीब किसी को आने नहीं दूंगा, आप मुझे ले चले, मैं नहीं भौंकूंगा। उन औलिया ने जब उसकी जबान सुन ली तो कहा चलो ये और कुत्तों की तरह नहीं है। कुर्बान, दुनिया में करोड़ों कुत्ते पैदा हुए, मर गए, किसी का जिक्र नहीं आता, लेकिन उस कुत्ते का नाम भी आता है, उसका नाम है कितमीर। कोई जिक्र करे न करे अल्लाह ने किया क्योंकि उसके दोस्तों को। और सूफिया फरमाते अगर कुत्ते भौंके तो या कितमीर कहा करो, या फिर ये आयत पढ़ो कल्बहुम बासितुन, जिसमें कुत्ते का जिक्र आया कल्ब। लोग कहते हैं वली का नाम लेने से मुसीबत टलती है, बात समझ में नहीं आती। कल्बहुम बासितुन कहने से, कुत्ते का नाम लेने से कुत्ते भौंकना बंद कर दे। आप हैरान होंगे, मैं बात कुरान की कर रहा हूँ यार। वली का जो कुत्ता हो जाए उसका नाम लेने से कुत्ता भौंकना बंद कर देता है। अल्लाह ने कुत्ते के नाम में इतनी, हर कुत्ते के नाम में नहीं, टौनी जौनी जो कुत्ते आपने रखे ना नाम, उसके नाम से नहीं, जो वली का कुत्ता है। अरे वली के कुत्ते के नाम में इतना असर, वली के नाम में कितना असर। कुरान से हट के बात करो, मिंबर से उठा दीजिए। अगर बात कुरान की हो रही है तो फिर मानिए, बात तो कुरान की हो रही है, बात हम कुरान की कर रहे हैं। यही फर्क है अहले सुन्नत में और दूसरों में। लोग आधी काटते हैं, आधी बताते हैं, हम पूरी करते हैं। इसलिए कि हमें चाहिए क्या? हमें तो खुदा की रजा चाहिए, इसलिए कि हमें पता है जब वो राजी होता है तो फिर मंजिल ये नसीब होती है। आधा पीतर आधा बटेर बात करने से इंसान दोगला और मुनाफिक कहलाता है। इंसान में सब चीज चाहिए, दोगलापन नहीं चाहिए। इसलिए कि बातिल दुई परस्त है, हक ला शरीक है। हक में डबल रोल नहीं है, हक ला शरीक, एक ही बात,
ان الذین قالوا ربنا ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، اس پہ وہ ڈٹ گئے، دنیا کہیں جائے وہ اسی پہ ڈٹے رہیں گے۔ ولایت اسی کو ملتی ہے جو ڈٹ جاتا ہے، ہٹنے والوں کو نہیں، ڈٹنے والوں کو ولایت ملتی۔ بات مختصر کر رہا ہوں، ان اولیاء کرام نے سوچا کہ یہ کتا بھونکے گا نہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھونکنے والا نہیں۔ وہ نکلے، اور نکلنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب رات ختم ہونے والی، آدھی رات کے بعد وہ گھر سے نکلے تھے، اب رات ختم ہونے والی ہے، ایک کام کرتے، توجہ کریں، ایک کام کرتے ہیں کہ پہلے رات اب دن میں بدلنے والی ہے، یہاں ایک غار میں سو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، پھر رات آئے گی، پھر آگے جائیں گے اور اپنا ایمان بچا لیں گے، سلطنت سے باہر نکل جائیں۔ وہ غار میں گھسے، لیٹے، اللہ کہتا ہم نے ان پہ نیند طاری کر، کیا کر دی؟ اللہ نیند طاری کر۔ آپ جانتے ہیں، اب توجہ کریں، اللہ فرماتا ہے جب وہ سو گئے، دیکھو جب بچہ سوتا ہے نا تو سوتے سوتے بچہ اچانک بچکتا ہے، آپ کے یہاں سیندوا میں کہتے ہیں چمکتا ہے نا۔ پہلی بار آیا تھا تو ایک صاحب بچہ لے کر کے لگے حضرت یہ چمکتا ہے دعا کریں، مجھے حیرت ہوئی تو میں نے ہمارے فیاض بھائی سے کہا یہ چمکنے کا مطلب کیا ہے، تو پتا نہیں باؤ کیا مطلب ہے۔ پھر ہمارے یہاں کے ساتھی نے بتایا چمکنا، وہ ہمارے یہاں مہاراشٹر میں چکنا کہتے ہیں، اس کو آپ کیا چمکنا کہتے ہیں۔ بہرحال تو بچے جب بچکتے چمکتے ہیں تو ماں کیا کرتی ہے پتا ہے، اس کے کان کو ایسے کان کو تھپکی دیتی ہے تو بچہ سو جائے۔ کان کو تھپکی دینے میں کیا حکمت ہے، وہ قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب غار میں وہ اولیاء سو رہے تھے، وَضَرَبْنَا، ہم ان کے کانوں پہ تھپیاں دے دے کر سلاتے۔ ضربنا، آپ کہتے ہیں ولی کا کیا مقام ہے، اللہ ان کو تھپکیاں، اللہ دیتا ہے تھپکیاں، بچے کو ماں تھپکیاں دیتی ہے، ولی کو اللہ تھپکیاں دے کے سلاتا ہے۔ اللہ ولی کو وَضَرَبْنَا کا مطلب تو کوئی بیان کرے کہ ہم ان کو تھپکیاں دیتے ہیں، ہم ان کو تھپکیاں دیتے ہیں۔ خدا جس کو تھپکیاں دے اسے ولی کہتے ہیں۔ اور جب عیسیٰ کی امت کے اولیاء کو خدا دیتا ہے تھپکیاں، تو جب امت محمدیہ کے اولیاء کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو مر کے مٹی میں جائے انہیں بھی تھپکیاں دی جاتی ہے، جو مر کے مٹی میں مل جائے انہیں بھی تھپکیاں دی جاتی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر یہ بات قرآن میں نہیں ہے، دیکھو حفاظ یہاں بیٹھے ہوں، اٹھا کے لاؤ قرآن۔ اللہ کہتے ہیں وَضَرَبْنَا، ہم ان پہ تھپکیاں دے، فرشتوں سے نہیں دلوائی جاتی، خدا تھپکیاں دیتا ہے۔ ولی کا مرتبہ، اور کتنے سال تک سلاتے رہے تھپکیاں دے کر، کتنے سال تک؟ 309 سال۔ کروٹ بدلوائی جاتی تھی، کروٹ بدلتے، تھپکیاں دی جاتی۔ اور جب سورج آتا ان کے قریب تو اللہ فرماتا ہے ہم سورج کا رستہ بدل دیتے، غار کے اندھیرے میں کرن نہ پہنچے، ان کی آنکھ نہ کھلے، ان کی نیند کا بھی اکرام کیا جاتا تھا، اور سورج رستہ بدل دیتا تھا جب وہ آتا تھا۔ 309 سال تک کہ وہ سوتے رہے۔ 309 سال کے بعد حکومت بدلی، بلکہ 309 سال کے بعد نہیں، چند ہی سال کے بعد حکومت بدلی، حالات بدلے۔ ایک بادشاہ اب بہت نیک آ گیا، دیکھا کہ لوگ فسق و فجور کرتے ہیں، اچھے عمل نہیں کرتے، بگڑ گئے لوگ۔ تو بادشاہ دعا کرتا اللہ دکھا دے کچھ دے تاکہ یہ ایمان لے آئے، ایسے تو نہیں مانتے، دکھا دے۔ ابھی نہیں دیکھتے آپ قبریں اولیاء اللہ کی سانس لے رہے، اس میں لوگ کچھ کا کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مجاوروں کی سازش ہے، یہ تو یہ ہے وہ۔ میں امن نیر میں حضرت شاہ بابا کا مزار جب سانس لینے لگا تو مجھے ہمارے مسعود بھائی کے والد صاحب بڑے ہمارے عزیز ہے قمر الدین دادا، انہوں نے وہ وہاں کے خدام میں سے، تو ہمارے فیاض بھائی نے فون کیا کہ ہمارے یہاں ایسا ہے۔ میں راتوں رات گیا، ہم نے پوری چادر اٹھائی، چادر اٹھا کر کے صاف کیا، کچھ نہیں دکھا، پھر اس کے بعد چادر ڈالی تو پھر نندربار میں مزارات پہ لوگوں نے دیکھا، ہندوستان میں حضرت امام بادشاہ کا مزار، اور بھی حضرت اول غازی کا مزار، اور بھی لوگوں نے دیکھا۔ تو جب لوگ دلیل نہیں مانتے تو خدا اس طرح دکھاتا ہے، خدا دکھاتا ہے۔ مردہ سمجھنے والوں یوں دیکھو چادریں ہو، لیکن پھر بھی لوگ نہیں مانتے، تو مقدر کی بات ہے، دل پہ مہر لگ جائے تو پھر آدمی سو جائے نہیں۔ سمم بکمن امی، ان کے بارے میں اللہ دلوں پر مہر لگ گئی، آنکھوں پہ مہر لگ گئی، کانوں پر مہر لگ گئی۔ بہرحال تو وہ دعا کرتا تھا بادشاہ، نیک دل بادشاہ، اللہ کوئی نشانی، تو اللہ نے فیصلہ کیا جن کو 309 سال سے تھپکیاں دے کے سلا رہا ہے اب ان کو اٹھایا۔ 309 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو انہوں نے بھوک میں، 309 سال سے سو رہے تھے تو بھوک ہی نہیں لگی، اب اٹھے ہیں تو بھوک لگی، تو ان کو ایسا لگا کہ جیسے ہم رات کو سوئے تھے اور صبح اٹھ گئے، ان کو نہیں لگا۔ اب یہی بات ہے، کبھی کبھی نوجوانوں کے دماغ میں بات آتی ہے یار ہزاروں سال تک قبروں میں سوئیں گے تو تھکیں گے نہیں سوتے سوتے، قیامت تک سونا ہے نا قبر میں، 309 سال تک سوئے تو کیا لگا ان کو، رات کو سوئے اور صبح،
تو ہم بھی جب اپنی قبر میں داخل کیے جائیں گے اور جب قیامت کی صبح کو اٹھیں گے تو ایسا لگے گا کہ رات کو سوئے اور صبح اٹھ گئے. کوئی لمبا فاصلہ نہیں ہوگا قبر کا. ہزاروں سال سونے کے بعد بھی ایسا لگے گا رات کو سوئے صبح. حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ موت طاری فرمائی, اور جب وہ اٹھے تو برسوں بعد اٹھے تو پوچھا گیا کہ کتنا سوئے, تو کہا کہ صبح رات کو سوئے صبح اٹھ گئے. یہی حال ہوتا ہے, برسوں صدیوں سو ہزاروں سال سو, قبر میں اٹھنے کے بعد یہی حال ہوتا ہے. وہ اٹھے, ایسا لگا کہ ہم صبح کو اٹھے, ایک کو سکہ دیا کہ جاؤ کھانا لا. یہ گئے تو دیکھا کہ ماحول چھپ چھپا کر ماحول بدلا بدلا, چہرے عجیب ہے, عجیب سا حال ہے. بہرحال وہ نان بائی کے پاس گئے, بٹیارا ہوتا ہے نا روٹی پکانے والا, اس کے پاس گئے, اس سے کھانا لیا. اب کھانا اب دیکھ رہے تو بازار میں لوگ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں, حضرت عیسیٰ کا نام لے رہے, راتوں رات ماحول کیسے چینج ہو گیا, راتوں رات ماحول کیسے بدل گیا. سکہ نکال کے دیا تو اس نے سکہ دیکھا اور چہرہ دیکھا. یہ سکہ تجھے کہاں سے ملا, صحیح بتا. یہ میرا ہے, کہاں سے کیا ملا, یہ تو صدیوں پرانا سکہ ہے. یار یہ رات کو ہم سوئے ہیں صبح اٹھے, کیا کا صدیوں پرانا, ضرور تمہارے ہاتھ دفینہ لگائے, صدیوں پرانا دفینہ تمہارے ہاتھ لگائے اور تم آئے ہو یہ سکہ لے کر. اس نے کیا کیا, سپاہی کو دیا اور سپاہی نے پکڑ کر بادشاہ کے پاس پہنچا. اللہ کی شان تو دیکھو, یوں بادشاہ کے پاس نہیں پہنچے جا سکتے تھے, پکڑائے گئے. یہ اللہ کی حکمت ہے, اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. پکڑے جاؤ تو پریشان مت ہوا کرو, مصیبت آئے تو پریشان مت ہوا کرو. جب یوسف کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے تبھی مصر کا بادشاہ بنایا جاتا ہے. تھکا مت کرو, اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. مصیبت آئی تو حکمت, خوشی آئی تو حکمت, غم آئی تو حکمت, شادی ہو تو حکمت, میت ہو تو حکمت. اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. کبھی پریشان نہیں ہونا. اگر یوسف کنویں میں نہ ڈالے جاتے تو نکالے کب جاتے, نکالے نہ جاتے تو بیچے کب جاتے, بیچے نہ جاتے تو مصر کب لے جائے جاتے, اور مصر میں بیچے نہ جاتے تو عزیز مصر کے گھر کب جاتے, نہ گھر جاتے تو زلیخا کب فدا ہوتی, نہ فدا ہوتی تو جیل کب جاتے, جیل نہ جاتے تو خواب میں کب دکھایا جاتا, خواب کی تعبیر نہ بتاتے تو مصر کے تخت پہ بٹھائے کب جاتے. جسے کنویں میں ڈالا جاتا ہے اسی کو مصر کا بادشاہ بنایا جاتا. لوگ تو کنویں میں ڈالنے کو دیکھ رہے تھے, قدرت تو مصر کے بادشاہ کی طرف لے جا رہی تھی. اس لیے مشکل میں کبھی مت پریشان ہونا, مشکل میں کبھی مت گھبرانا. میرا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس کے ہر کام میں حکمت ہے, اس کے ہر کام میں حکمت ہے. مکے میں ستایا نہ جاتا تو مدینہ آباد کیسے, یثرب مدینہ کب بنتا. لوگ کہتے ہیں نبی تو مجبور ہو گئے تھے اور وہ تو مکے سے نکالے گئے تھے. ارے نادان, یہ ستایا جانا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہلتا, تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتھر کیسے مارے گا. قضا و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں. مدینے کو اسلامی مملکت بنانا تھا, یثرب کو رشک عرش بنانا تھا, یثرب کو رشک جنت بنانا تھا. نبی نہ جاتے تو یثرب مدینہ کب بنتا. لوگ کہتے ہیں مدینہ, نبی کے جانے سے کیا ہوتا ہے, نبی کے تلووں سے یثرب مدینہ بنتا ہے. یہ شان ہے نبی کی. تو بہرحال اس نے پکڑا دیا, بادشاہ کے پاس کھڑا کیا, کہا سچ بتانا تم کون ہو. کہا بھائی ہم رات کو غار میں سوئے تھے اور میرے ساتھی بھی چل کے دیکھ, ہم رات کو غار قوالن پر پیسے لٹانا ہو کیمرے میں آنے کے لیے تو پھر ہزاروں لٹا دیں گے. اور ماں دوا کو مانگ رہی ہو, کہے گی بڑھیا بڈھی کب تک تمہاری دوا کا میں بوجھ اٹھاتا رہوں, دوسرے بچے نہیں تمہارے, ان سے نہیں مانگتی. یہ حال ہے. آپ کیا سمجھتے ہو, مسجد بنانے سے زیادہ ثواب, مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب, حج کرنے سے زیادہ ثواب اگر کسی پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچ کرنے میں ملتا ہے. ہماری دولت کا سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے ہمارے ماں باپ ہے. اور آج دوستوں پہ خرچ کرنے کے لیے دل بڑا, سسرال والوں پہ خرچ کرنے کے لیے دل بڑا, ادھر ادھر خرچ کرنے کے لیے دل بڑا. اور اگر سنیوں کا مجمع برا نہیں مانے تو, اور میری بات کا مفہوم مخالف مراد نہ لے تو کہوں پیروں پہ بھی خرچ کرنے کے لیے دل بڑا. ماں باپ پہ بھی اتنا ہی خرچ کرتے ہو. پیر صاحب کی دعوت کی تو کار سے لے کر کے چوکھٹ تک کے کپڑا بچھایا, کبھی اتنی عزت ماں باپ کی بھی کی. میں یہ نہیں کہتا پیروں کی نہ کرو, بالکل کرو, آپ کے پیر اس قابل ہیں. سرکار غریب نواز نے یہی فرمایا کہ کئی لوگ ہاتھ چوم کر جنت میں گئے اور جائیں گے جنت میں, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیروں کے بالکل ہاتھ چومو, پیروں کی خدمت کرو. کیا کبھی اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو,
انہیں چلا چلا کر ڈانٹ کے بٹھانے والوں کیا سمجھتے ہو؟ غریب نواز کیا فرماتے سنو، غریب نواز فرماتے ہیں ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، جب اس کی نیکیاں میزان پہ رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ میری نیکیوں سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اتنے میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ جس وقت اسے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے وہ کہے گا جہنم میں تو جا رہا ہوں لیکن مجھے یہ راز تو بتا دیا جائے، یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آخر کیا لکھا ہوا تھا جس نے میری ساری زندگی میں کی نیکی کا پلڑا ہلکا کر دیا، پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ہلکا کر دیا، بے وقت کر دیا میری نیکیوں کو، اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا؟ تو جواب آئے گا بندے تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کر بلند آواز سے بات کی تھی، یہ چلانے کی نحوست لکھی تھی جس نے تیری پوری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں ایک بار ماں باپ سے چلا کر بات کرو تو اس وقت تو تمہاری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو جائے۔ اللہ اکبر، بیوی کے بہکاوے میں آ کر، کسی اور کے بہکاوے میں آ کر، ماں باپ کو گھر سے نکالنے والوں، سسرال میں جا کر کے بسنے والوں، جب ماں باپ تمہارے جوان تھے اور تم بچے تھے تو ہر کہتا تھا میری امی میرے ابا، میری امی میرے ابا، اور جب تم جوان ہو گئے ہو تو ایک دوسرے سے کہتے ہو تو دوا نہیں لاتا کیا تیرا باپ نہیں ہے، تو کھانا نہیں کھلاتا کیا تیرا باپ نہیں ہے۔ بچپن میں میرے ماں باپ کہتے تھے اور جوانی میں تیرے ماں باپ کہتے ہو۔ سن لو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بلایا نہیں جا سکتا، اور صلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تو جو چاہے کر، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ آج اپنے ماں باپ پہ ظلم کرنے والوں، ان کی خدمت سے منہ موڑنے والوں، قبر میں، محشر میں، جہنم میں جو عذاب ہوگا ماں باپ کے گستاخوں پر وہ تو بہت بدترین ہے، ہوگا۔ لیکن دنیا میں دو لوگوں کو کبھی موت نہیں آتی جب تک ذلیل نہ ہو جائیں، ایک ماں باپ کا گستاخ، ایک بزرگوں کا گستاخ۔ ان دو گستاخوں کو ضرور پہلے دنیا میں ذلیل کیا جاتا ہے، اس کے بعد موت آتی ہے۔ اگر آج تم اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہو، گالی دے رہے ہو، ذلیل کر رہے ہو، رسوا کر رہے ہو، تم بھی اپنے بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک شخص نے، بوڑھا تھا، اس کے بیٹے نے اس کو دو تماچے مارے، تو کسی نے کہا کہ گستاخ اپنے باپ کو دو گالوں پہ مار رہا ہے۔ اس نے رو کے کہا مارنے دو، کیونکہ میں نے اپنے باپ کو ایک مارا تھا، اس وقت مجھے کسی نے کہا تھا کہ تو اپنے باپ کے ساتھ جیسا کرے گا تیری اولاد اس سے بدترین سلوک تیرے ساتھ کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھنا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تمہاری اولاد اس سے زیادہ اچھا سلوک انشاءاللہ تمہارے ساتھ کرے گی۔ ماں باپ کی دعا لو، ہر کامیاب انسان کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہے۔ سب کے پیچھے بھاگنے والوں یہ دعا کر دو، وہ دعا کر دو، وہ دعا کر دو، یہ تعویذ دے دو، یہ بلا دور ہو جائے، یہ بندش کر دو، یہ ایسا کر دو، وہ نادان، تیرے گھر میں دعا کا خزانہ موجود ہے۔ اپنے ماں باپ سے دعا لے۔ دعا نے مخدوم ماہمی کو ولی بنایا، دعا نے مخدوم اشرف کو مخدوم اشرف بنایا، دعا نے غریب نواز کو غریب نواز بنایا، دعا نے غوث اعظم کو غوث اعظم بنایا، دعا نے محبوب الہی کو محبوب الہی بنایا، دعا نے بابا قطب کو قطب الاقطاب بنایا۔ ارے یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ ماں باپ سے بڑا مرشد کون ہے؟ سب سے بڑا مرشد ماں باپ ہے۔ جب یہ دعا کرتے، ان کی دعا میں کوئی ریاکاری نہیں، ان کی دعا میں کوئی مکاری نہیں، ان کی دعا میں کوئی اللہ اکبر دکھاوا نہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب ماں دعا کرتی ہے جملے بھی پورے نہیں ہوتے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک فرمایا پوری کائنات کسی کے لیے بد دعا کرے اور تنہا اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے، کائنات کی بد دعا رد ہوگی، ماں کی دعا قبول ہوگی۔ اور پوری کائنات بد دعا کرے، پوری کائنات دعا کرے اور تنہا ماں بد دعا کر دے، کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی، ماں کی بد دعا قبول کر لی جائے گی۔ اس لیے ماں باپ کو ناراض نہ کرو۔ آئیے ایک بات بس کرتا ہوں، پھر اینڈ کی طرف، اختتام کی طرف چلتے۔ میں نے کہا تھا شارٹ کریں گے، لیکن باپو نے اتنا لمبا عنوان دے دیا، کئی عنوانات سمیٹنے پڑ رہے ہیں، میں اپنی بات پوری کرنے لگا ہوں۔ ماں باپ ہوتے، ان کا پیار خالص ہوتا ہے۔ دیکھو ایک بات آپ سے کہوں، سب لوگ ہماری صفات سے محبت کرتے ہیں، ہماری ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن ماں باپ وہ ہے وہ ہماری صفات سے نہیں ذات سے محبت کرتے۔ مثال کے طور پہ
नूर मियाँ को आज क्यों बुलाया गया यहाँ जलसे में? क्योंकि नूर मियाँ मुकर्रिर है, ये सिफात है। सैयद मोहम्मद कादरी साहब को क्यों बुलाया गया? कहा बड़े शायर हैं, बड़े नेक इंसान है, बाअखलाक हैं, सिफात है। सोहेल बापू को क्यों? अच्छे नाजिम है, सिफत। मोइन को क्यों बुलाया गया? अच्छा नातखा, इसलिए। और भी लोगों को, है ना? आप मुझे बताएं, ये नातखा ना होते, ये खतीब ना होते, वो खलीक ना होते, ये नाजिम ना होते, और इनकी नाक बह रही होती, तो क्या ये लोग इनको बुलाते? या कि कोई खड़े खड़े पेशाब करता तो लोग बुलाते? बिस्तर में पाखाना करता तो लोग बुलाते? पता चला लोग सिफात से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप जात से मोहब्बत करते हैं। जब तुम कुछ बन गए तो लोगों ने तुम्हें चाहा। ससुराल वालों ने इसलिए अपनाया कि तेरा कारोबार अच्छा था, तेरी सूरत अच्छी थी, तू नौजवान था, हट्टा कट्टा, इसलिए अपनाया। बीवी इसलिए बीवी बनी कि तू उसका हक अदा करने के काबिल था, सिफत की बुनियाद पे बीवी तेरी बीवी बनी। ससुराल वाले सिफात की बुनियाद पे तुझे दामाद बनाए। लेकिन जिस दिन तेरी नाक बहती थी और जिस दिन तू बिस्तर में पेशाब करता था, पाखाना करता था, ना तू अदीब था, ना खतीब था, ना मुफक्किर था, ना दाई था, ना नाजिम था, ना नातखा था, तू सिर्फ इंसान था। उस वक्त तो माँ अपने दुपट्टे से नाक पोंछ के कहती थी मेरा लाल। जब सुभान अल्लाह पेशाब करता था, माँ सीने से लगा के कहती थी मेरा चांद। आपसे पूछना चाहता हूँ, उन माँ बाप को हमने सिला क्या दिया जिसके वजूद पर पेशाब कर कर के तुम जवानी की दहलीज पर पहुंचे हो, जिनके बिस्तरों को तुमने नापाक करके तुमने जवानी की मंजिलें तय की है। आज उन माँ बाप को आंखें दिखाते हो, आज उन माँ बाप को धोखा देते हो। सुन लो, कुत्ते का दिल दुखाने वाला भी जलील होता है। जो चिड़िया पे जुल्म करे अल्लाह उसको भी आमाल जाय करके जहन्नम में डालेगा। जो चिड़िया पे जुल्म करे वो जहन्नम में जाएगा। जो माँ बाप की ममता को भुला दे उसका क्या हाल होगा? जो नौजवान लड़के माँ बाप की अहमियत को नहीं जानते, मैं उनसे एक बात कहना चाहता, ये माँ बाप है, तुम कितना भी जुल्म कर लो, ये तुमसे कभी नाराज दिली तौर पे नहीं होंगे। जबान से नाराजगी का इजहार करें, कभी हकीकत में तुम पे नाराज नहीं होंगे। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जब मैं स्कूल पढ़ता था, गालिबन जूनियर कॉलेज में नया नया दाखिला हुआ था। उस वक्त एक आर्टिकल पढ़ा था, उसने मुझे बहुत रुलाया था। वो ये था कि एक मर्तबा एक माँ ने बर्तन झाड़ू करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। बहुत सारी माएँ हैं जो बहुत दुख उठाकर अपने बच्चों को बहुत कुछ बनाती है। एक मुफक्किर ने कहा था, एक माँ अपना पूरा शबाब लुटा देती है, एक बाप अपना पूरा शबाब कुर्बान कर देता है। जब बच्चा कहीं जाकर कुछ बनता है, माँ बाप निचोड़ देते हैं अपना शबाब। यहाँ वो वक्त नहीं कि मैं माँ बाप के उन्वान पे गुफ्तगू करूं, लेकिन महज चश्मे तसव्वुर से एक मुफक्किर ने आसमान की तरफ देखा तो उसने क्या देखा कि मलाइका अल्लाह से मुकालमा करते हुए कहते हैं, अल्लाह